बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में आपको बता दूं कि वो जो ताकतवर कुव्वत है वो मुतहरिक हो गई हैं कि किसी तरह इस इलेक्शन के इनेकाद को मुलतवी किया जा सके, इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सके, क्योंकि वक्त हालात इस वक्त किसी तौर पर भी मुवाफिक नजर नहीं आ रहे उन ताकतवरों की ताकत को बहाल रखने के हवाले से। उसकी डिटेल्स डेफिनेटली मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन एक अहम इजलास उससे मुतल्लिक सदर मुमलिकत को, जी हाँ, आंखों का वो कहते हैं ना शतीर बने में, जी हाँ जी, उसके हवाले से सदर मुमलिकत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जहां गया गया और वहां होना क्या है, दरअसल सदर मुमलिकत पे एलिगेशन क्या लगाया, क्या कोई मुमकिन है सदर मुमलिकत के हवाले से किसी किस्म का अदालती कोई फैसला आ जाए, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बतानी है। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत आपको केपीके के सिलसिले में बतानी है। एक के बाद एक चीजें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जी, पीटीआई का एक अहम तरीन इजलास हुआ, वाकई बहुत अहम तरीन इजलास हुआ जी। उसकी कुछ इंसाइट्स पता चली है, मुख्तलिफ मुतबादिल प्लान आज डिस्कस हुए और उसको फाइनलाइज भी कर लिया गया मुतबादिल प्लान्स को। वो 3 मुतबादिल प्लान हैं, सारी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला प्लान ये कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को रोकना है, हर हालत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को रोकना है, यह गिरफ्तारी किसी तौर पर नहीं होने देनी। और इस सिलसिले में पहले सेंट्रल पंजाब के कारकुन उधर मौजूद थे ना, जमान पार्क के बाहर ग्रीन बेल्ट पे और वो खाली प्लॉट्स पे जी। अब जनूबी पंजाब और केपीके से भी कारकुनों को बुला लिया गया है जमान पार्क में। यह आज फैसला हुआ और कॉल दे दी गई है जनूबी पंजाब से भी कारकुनों को और केपीके से भी। इतना मैं आपको बता दूं, ये इम्तिहान है साथ। उस दिन रैली पे देखा था ना, वो रैली की तैयारियां जब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उस रैली की तैयारियों में पता चला था कि एक एक एमपीए का जो कैंडिडेट है, जिसको लाहौर में स्पेशली टिकट्स अनाउंस इनकी हो चुकी थी, इनको बता दिया गया कि आपको उनका इम्तिहान था, इसलिए रैली इतनी भरपूर थी, इसलिए पूरे लाहौर में ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्शन का समय है। तो ये अब जनूबी पंजाब से कारकुनों को बुलाया गया, तो वहां की भी इंतजामिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं, मुतवक्के टिकट होल्डर्स हैं, तो इस सिलसिले में उनको भी कॉल कर दी गई है। और केपी का तो आपको पता ही है। तो जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब का जनूबी पंजाब और केपी के कारकुनों को बुला लिया गया है। मरहलावार इनकी ड्यूटियां होंगी जमान पार्क में। भी मैं पहली चीज बता रहा हूं जो फाइनल हुई है, मरहलावार इनकी ड्यूटियां होंगी जी जमान पार्क के अंदर। 5000 कारकुन हर वक्त जागता हुआ एक्टिव हालत में जमान पार्क में मौजूद होगा। 5000 कारकुन ये शिफ्ट्स के अंदर ड्यूटी देंगे जी, ठीक है। और क्योंकि इनको प्लानिंग पता चल गई है ना हुकूमत की कि इमरान खान साहब अब निकलने लगे बाहर, 144 तो खत्म करवा दिया, बाहर निकलने लगे और इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान की मौजूदगी किसी का हल्का शक शुबा है ना, वो भी ख़त्म कर देगी। क्योंकि उधर तो अभी तक वर्कर्स कन्वेंशन ही चल रहे हैं ना, अभी तक सिर्फ वर्कर कन्वेंशन चल रहा है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। डिफरेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएट है, लेकिन वो कर देगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को फिक्स करना, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा, और निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर पार्ट एंड पार्शल है इसका। तो इनको प्लानिंग पता चल गई है। जमान पार्क के सामने ग्रीन बेल्ट के अलावा मजीद जो प्लॉट है जो खाली, उनको उन पर कैंप लगाने का फैसला कर दिया गया। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरा प्लान क्या है, बिलफर्ज यानी भरपूर ताकत इस्तेमाल कर ली जाए, राइट फोर्सेस और इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला इनको प्लानिंग का मालूम पड़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो मुतबादिल क़यादत किसके पास होगी? कौन होगा जो इमरान खान जैसा फैसला कर सकेगा? कौन होगा जिसके ऊपर पूरी पार्टी एतमाद कर सकेगी? कौन होगा जिस पे फैसला साजी का हर हाल में एतमाद होगा और इख्तियार उसके पास होगा और पार्टी की जितनी भी जो मेन स्ट्रीम जो क़यादत है वो उसके फैसलों को मानेगी? तो जी, शाह महमूद कुरैशी साहब फाइनल हैं जी, फैसला साजी और मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में जी। मगर उस गिरफ्तारी के अमल से पहले पहले जो टिकटों की तकसीम का अमल है उसको तेज़ कर दिया गया। यानी इमरान खान साहब अपनी मौजूदगी में, अल्लाह ना करे वो गिरफ्तार हो, अपनी मौजूदगी में जो पूरे पंजाब की जो टिकटों की तकसीम का अमल, लाहौर का तकरीबन 80-90%, 90-92% डिसाइड हो चुका है। बाकी जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब और दीगर पंजाब के जो इलाके हैं उसकी टिकटों की जो तकसीम का अमल है खान साहब ने खुद करना है, ठीक है, ताकि वाइस चेयरमैन अगर करें तो उनके खिलाफ से कोई इख्तलाफ भी हो सकता है टिकट की तकसीम के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो खान साहब करें इस किस्म की किसी मूड ख़राब वाली चीज़ में नहीं जाना जी। टिकटों का अमल तेज़ कर दिया गया है और पूरे पंजाब की टिकटें, मतलब टिकटों का अमल इमरान खान साहब खुद तय करेंगे और इसके अलावा अगले हफ्ते तक ये मरला मुकम्मल हो जाएगा। ये भी फाइनल हो गया, यानी 4 से 5 रोज़ में पता चल जाएगा जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कैंडिडेट्स कौन से हैं। अच्छा, ये तो हो गया। ये तीसरा फैसला जो है वो है मुफाहमती कमेटी बनाए जाने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी।
یعنی پنجاب کی نشستوں کے حوالے سے مفاہمتی کمیٹی بھی بنائی جائے گی. یعنی کسی سیٹ پر 2 کینڈیڈیٹ ہیں, 2 امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے, تو جو مفاہمتی کمیٹی ہے نا وہ ایک امیدوار کو بٹھائے گی, مفاہمت کروائے گی کہ آپ نے دوسرے امیدوار کو اپنا ووٹ بینک دینا ہے, آپ نے اس کی کمپین میں شامل ہونا ہے, آپ نے اس کو جتوانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ودن پارٹی اور مقامی پارٹی کی مقامی قیادت کے اندر ہی ڈیفرنس کچھ کریٹ ہو جائے. ہاں, کسی قسم کا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ووٹ بینک نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور ہاں, جو دوسرا سیکریفائز کرے گا, ایک جگہ پہ ایسا بہت ہوا ہے, دیکھو وہ آزاد ایسے سے ہی کھڑا ہو گیا ہے, وہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے جو آزاد ایسے ہی کھڑے گا اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ووٹ بینک ٹوٹنے نہیں دینا. اور ہاں, جو سیکریفائز کرے گا وہ بلدیاتی انتخابات میں اس کو سیٹل کیا جائے گا, اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, پھر دیگر کافی چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو یہ بہت ہی اہم ترین پلاننگ ہے, بہت اہم ترین پلاننگ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پورے پنجاب میں بڑا یکسو ہو کے یکجا ہو کے کام کرنے کا پلان کر رہی ہے جی. یہ آج چیزیں فیصلے ہو گئی ہیں. ہاں, اب آ جاؤں جی میں الیکشن کمیشن کی مشاورت کی, جس پہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ طاقتور لوگ ذرا اپنی گیم بنانے کے پلان میں ہیں. کل تو وزارت سیکرٹری خزانہ پیش ہو کے پنجاب کے والے سے بتا دیا کہ سر چشمے ماں روشن دلے ماں شاد, ہمیں نہ پیسوں کا معاملہ ہے نہ کسی قسم کی کوئی چیز ہے, آپ ذرا گو ایڈ دیں, سیاسی حکومت سے بات کریں, ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, یہ سیکرٹری خزانہ کہہ چکے ہیں. تو الیکشن کمیشن مشاورت تو کر رہا ہے, حالانکہ مشاورت کر رہا ہے, سب کر رہا ہے. اپنے ایمان سے بتائیے گا, آپ کے دل میں بھی یہ شک ہے نا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ عمران خان صاحب تو خود بھی کہہ چکے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں دیں گے, کہ مجھے گرفتار کریں گے, جو کچھ بھی یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں. رانا صلی اللہ تو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں, خواجہ آصف ایسے بھی کہہ چکے ہیں, دیکھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ سب کچھ کر چکے ہیں. ایک انسرٹنٹی تو ہے. عدالتی فیصلہ آنے کے باوجود, الیکشن کمیشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے باوجود, اور ابھی کے پی کے میں اڑپھس ہو رہی ہے. تو یہ تو ہے. تو کے پی کے میں بھی شیڈول آنا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے حساب سے پھر اس شیڈول کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے. اور اس ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جس طرح کل سیکرٹری خزانہ کو بلایا گیا, تو آج وزارت دفاع کے عہدیداروں کو بلایا گیا تھا, جس میں سیکیورٹی ایجنسیز, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور حساس ادارے کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن میں. تو الیکشن کمیشن نے آج ان کے ساتھ بریفنگ کی, ان سے ساری بات ہوئی, اور جو چیز سامنے ہی تو وہ سن لیں جی. کے پی کے میں سیکیورٹی خدشات ہیں, یہ کہا گیا سیکیورٹی اور حساس اداروں نے, اور ٹی ٹی پی وہاں متحرک ہے. اور اب منگل کو دوبارہ یہ اجلاس بلا لیا گیا. میں سب یہ کہوں گا کیا ہم ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گئے نا. اس کا مطلب ہے یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یہ جیت گئے, اگر ان کی وجہ سے پاکستان میں الیکشن نہیں ہونا. تو یہ طاقتور نہیں ہے, ریاست طاقتور ہے. ان حالات میں ایگزیکیوٹ کرنا الیکشن زیادہ مضبوطی ہے, زیادہ اچھا میسج جائے گا. مجھے اس کے علاوہ تو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال منگل کو دوبارہ پلان بنا لیا ہے, اور مزید مشاورت ہوگی الیکشن کمیشن سے. مطلب الیکشن کمیشن کا انعقاد ادھر یقینی نہیں ہے. میں بتا دوں ایسا کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے, اور یہ تو سب چیزیں ہیں, کوئی جواز دیا جا سکتا ہے. میں نے کہا میں آپ کو یہ اشارے بس اتنا ہی بتا دوں. دوسرا جی, سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. پٹ تو جانا ہے اس درخواست نے, کیونکہ صدر مملکت کے خلاف ہے, اور صدر مملکت کو بہت سی چیزوں میں استثنا بھی حاصل ہے, اور صدر مملکت پر الزام لگایا گیا جس کے تحت صدر مملکت کے اوپر یہ درخواست سماعت کے لیے منظور کی گئی ہے, جو دائر کی گئی ہے وہ ہے ان کے اوپر آرٹیکل 62 کے تحت صدر کو نااہل کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت. وہ اسمبلی توڑنے کا معاملہ تھا نا, عمران خان صاحب نے, قاسم سلیمان صاحب نے اسمبلی توڑی تھی, اور یہ تھا وہ تھا, تو کہ صدر نے سائن کیوں کیے تھے اس اسمبلی کے اوپر, یہ اس کے اوپر ہے کہ جی انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی. خیر بہرحال ان کا شوق ہے وہ شوق پورا کر لیں, کیونکہ صدر نے بہت سی چیزوں میں استثنا بھی, اور صدر ان کی آنکھ میں کھٹک بھی رہے ہیں. عارف الوی صاحب جتنا ٹف ٹائم دینے کہتے ہیں ان کی اوقات نہیں ہے. عارف الوی صاحب نے ان کو ان کی اوقات بتائی. یہ سارا سرکل پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہا ہے, اور پی ٹی آئی کا صدر بیٹھا ہوا ہے جی, وہ ہی اس تاریخ کو لے کے آئے ہیں 30 اپریل کو. نہیں تو آپ سب سوچیں کوئی ارادہ تھا, تاریخ تک تو آ گئے, اب لیٹیگیشن میں جانا ہے, جو کچھ بھی جائے گا اگر نہیں کرائیں گے. تو عارف الوی صاحب تو کھٹک رہے ہیں حالات میں. تو یہ سب چیزیں, ابھی بہت سے ایسے بل بھی ہیں نا جس پہ انہوں نے سائن نہیں کیے, تو یہ بھی ساری چیزیں کھٹک رہے ہیں, اور ابھی کرنے بھی نہیں ہیں انہوں نے. تو یہ تمام چیزیں تو انٹرسٹنگ ایک صورتحال ادھر پیدا ہو چکی ہے. اور ادھر ایک اور انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی کہ ججز کے خلاف مہم تو چلائی جا رہی ہے, اور بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت چلائی جا رہی ہے. نون لیگ اس کو چلا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پر, اور باقاعدہ پرائم ٹائم پورا دیا جا رہا ہے حاضر سروس ججز کے خلاف.
یہ تو سب چیزیں ہو رہی ہیں مگر اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں، اور کیونکہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ سب تو چیزیں ہیں۔ تو وکلا برادری بھی کافی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وکلا برادری کے اندر بھی نا سیاسی پراکسیز ہیں، بہت بہت بڑی سیاسی جماعتوں کے سپورٹ بھی اس کے اندر حاصل ہوتی ہے، تو وہ پراکسیز ابھی اور مزید ہوگی۔ پاکستان بار کونسل نے باقاعدہ طور پر ایز اے بار کونسل نا آج ریفرنس جمع کرایا جی سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کے خلاف۔ پہلے ایک انفرادی طور پر شکایت تھی، اب پورے انہوں نے کروایا، تو الگ سے پہلے شکایت تھی اور اب انہوں نے ایک اپنے طور پہ کروا دیا جی۔ یہ جبکہ لاہور ہائی کورٹ، تقسیم کی بات کر رہا ہوں نا وکلا برادری کی، انہوں نے اس تمام پروپیگنڈے کے خلاف جو حکومت کر رہی ہے ججز کے ساتھ، اور جو مسلم لیگ نون بالخصوص کر رہی ہے، اس میں اظہار یکجہتی کی ہے تمام نے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کونسل نے ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، انہوں نے کہا ہم ججز کے خلاف اس تمام پروپیگنڈے میں ججز کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور ان کی پوری محافظت کریں گے۔ تو ایز اے لاہور ہائی کورٹ بار تو یہ چیز سرکولر جاری ہوا جی، اور ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مریم نواز بالخصوص اور دیگر جو وکلا ہے وہ باقاعدہ طور پر عدلیہ کے ججز کے سے معافی مانگے، ورنہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ یعنی وکلا فرٹرنیٹی مکمل ڈیوائیڈ ہے اس وقت، اور اس وقت ان کا مجتمع ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب آ جاؤں جی ایک اور بڑا زبردست سے وکیل ہے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اظہر صدیق صاحب۔ کیا بات ہے، ون سا بلو مون اس طرح کے وکیل پیدا ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ اور انہوں نے نا ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی تقریروں پر پیمرا نے پابندی عائد کر دی، ٹھیک ہے جی، اور بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، تو خیر اب عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا، یہ سب ہو گیا، پہلے بھی اس سے پہلے کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب تو سزا یافتہ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر الزام ہی ہیں سارے، کیسز بھگت رہے ہیں، اب 78 ہو گئے، 78 کیسز ہو چکے ہیں، تو پیمرا ان کے اوپر پابندی لگا دیتی ہے۔ لیکن پیمرا کے قانون کی روشنی میں کوئی شخص مجرم ہو، مفرور ہو، اچھا، اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو جیسی پیمرا کی حکومت آئی، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، پیمرا کی حکومت آئی ہے، یعنی جیسی نون لیگ کی حکومت آئی ہے، انہیں نواز شریف صاحب کے اوپر جو پابندی تھی نا، جو پیمرا قانون کے لوگ سے، لا کے حساب سے، آئین کے حساب سے جو پابندی ان کے اوپر لگتی تھی، اس پابندی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب نواز شریف صاحب کے خطابات وغیرہ یہ تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو اظہر صدیق صاحب عدالت پہنچے لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا فوراً روکا جائے، نواز شریف ایبسکاؤنڈر ہے، نواز شریف مجرم ہے، نواز شریف سزا یافتہ ہے، اور پیمرا کے قوانین کی وجہ سے سزا یافتہ مجرم اور مفرور کی کا خطاب، اس کا بیان نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہاں اب مزہ آنے والا ہے، دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔